عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان ہے اجمل رضا قادری صاحب کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تین لوگوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ جب پہلا بندہ وہ کہ آدھی رات ہو، پچھلا پہر ہو، نیند کا غلبہ ہو، اور وہ شخص وضو کرے یا گرمی ہو تو غسل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو دنیا سو رہی ہے اور یہ میری طرف راغب ہے، اس کو دیکھ کے رب تعالیٰ بہت مسکراتا ہے۔ لوگوں کہ جب نماز کی صفے سیدھی کی جاتی تو رب تعالیٰ انہیں دیکھ کے بڑا مسکراتا ہے کہ میری راہ کے لیے، اللہ کی راہ میں میری عبادت کے لیے صفے سیدھی کر رہا ہے شخص، اس شخص کو دیکھ کے بڑا مسکراتا ہے۔ تیسرا اس شخص کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ خدا نہ کرے جہاد ہو جائے، ملک میں حملہ ہو جائے، جیسے ہماری پاکستانی فوج جو ہے اس کو مقابلہ کرتی ہے تو صفے سیدھی کرتی ہے اپنی کہ ہم نے ان پہ مقابلہ کرنا ہے، تو یہ سمجھے کہ رب کہتا ہے کہ آج یہ میری خاطر، میرے نام کی خاطر مر کٹیں گے، کچھ شہید ہو جائیں گے، کچھ غازی ہو جائیں گے، کافروں کو ہی مار دیں گے، اور یہ میرے نام پہ کریں گے تو ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اور زیادہ مسکراتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رب العزت کے نام پہ مرنے کے کٹنے کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور سب میں زیادہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ کوئی گناہگار جب اس کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتا ہے کہ رب تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں، نہ دینے والا ہے نہ کوئی کرنے والا ہے، تو اس کو دیکھ کے رب تعالیٰ بہت مسکراتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایک شخص صحرا میں چلتا ہے، 3 دن کے پانی لے کے، کھانا لے کے، راستہ ہو گیا، گرمی بہت ہوتی ہے، ایک جگہ سائے کے اندر بیٹھتا ہے، وہ اپنے کسی اس کے اندر بیٹھتا ہے تو آنکھ اس کی لگ جاتی ہے، پتہ چلا اونٹنی جو ہے وہ اپنے رسی لے کے نکل جاتی ہے۔ جب اٹھتا تو کہتا ہے رب تعالیٰ میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں، میں تو مر جاؤں گا، اس لیے کہ وہ موت ہے۔ صحابہ سے پوچھا پھر اس کا کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ تو موت ہے نا، صحرا کے اندر پانی نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا، لیکن اتفاق سے اونٹنی کچھ دیر کے بعد وہاں آ جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں رات میں رہوں گا، میرا کوئی رہنے کی جگہ نہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھائی اسے کون لے کے جائے گا اپنے گھر؟ تو ایک صحابی رسول جو ہے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سرکار میں اس کو لے جاؤں گا، رات کو مہمان رکھوں گا، اور مہمان رکھنے کے بعد میں اس کی جو بھی خاطر مطالعات ہوگی وہ کروں گا۔ جب گھر گیا تو پتہ چلا غریب آدمی تھا، بیوی نے کہا کہ بھائی یہی کچھ ہے بچوں کا، تو اس نے اپنے خاموشی سے کہا کہ جب ہم کھانا شروع کریں تو تو بچوں کا بہانہ کر کے کہنا ذرا تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھا دینا اور اپنا ہاتھ چلاتی رہنا، اور ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ کھانا کھانا۔ جب اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا، چراغ بھی بجھ گیا، جب صبح حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے گئے مسجد نبوی میں تو میرے نبی کو سب علم تھا، آپ نے کہا کہ رات کو تیری ادا کو دیکھ کے رب تعالیٰ بہت مسکرایا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی کی خاطر مدارات کرتے، پیٹ بھر کے کھلاتے، رب تعالیٰ اسے بھی دیکھ کے مسکراتا ہے، اور توبہ کرتے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے اس کے ہر وقت کھلے ہوئے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ دنیا کے تمام کام کر لو اور اس کی بارگاہ میں ایک دفعہ آ کے توبہ کر لو، سب کا معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے حضرت ربیہ بن عبد الرحمن، آپ کے شاگردوں کے اندر حسن بصری، امام مالک جیسے، عبد المالک جیسے، جو حدیث کا درس دیتے ہوئے 70 سال ہو گئے تھے انہیں مدینہ منورہ میں اور مکے میں، تو وہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ مسئلہ کیا تھا کہ آپ کے والد جو تھے عبد الرحمن فروغ ان کا نام تھا، جہاد تیاری ہو گئی، جب وہ جہاد میں جانے لگے تو اپنی بیوی کو
اس زمانے کے 70,000 دینار جو آج کل 70,000 خرچ ہو گئے، اس حساب سے 14 سال میں کہا بیوی میں جا رہا ہوں جہاد پہ، اعلان ہو گیا میں جا رہا ہوں. تو آپ کو پتا اس زمانے جہاد سے ایک دم نہیں آ جایا کرتے، ایک فتح کیا پھر اس طرح وہ تقریباً 27 سال ہو گئے. 27 سال کے بعد جب وہ واپس ہوئے مدینہ منورہ تو ماشاءاللہ کثرتی بدن تھا، طاقتور تھے. جب دروازہ کھڑکایا تو بہت سفید ہو چکے تھے، ذرا جسم بھی کمزور ہو گیا تھا. دروازہ کھول کے اندر آنے لگے تو ان کا بیٹا تھا ربیہ، اسے بابا تو کدھر گھسا چلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے کیا میرے مکان پہ قبضہ کر لیا؟ بیوی جو تھی وہ دیکھ رہی تھی، اس نے کہا بیٹا انہیں آنے دے، اس لیے کہ تیرے باپ جب اندر آئے گلے ملے اپنے ابھی بیٹھے تو اذان کا وقت ہو گیا. بیٹا اپنی ٹوپی پہنی نماز پڑھنے چلا گیا. آپ نے کھانا کھایا، آپ بھی نماز پڑھنے چلے گئے. اب دیکھا کچھ دیر کے بعد جا کے کہ ایک شخص ہے جو ممبر رسول میں بیٹھا ہوا ہے، امامہ اس نے پہن رکھا ہے، اوپر سے پوشاک پہن رکھی ہے، اور تمام حسن بصری جیسے امام مالک جیسے کتنے لوگ جو دس حدیث کا. تو کہنے لگے میرے پاس جو لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا میاں یہ تو بتاؤ یہ ہے کون؟ بابا خاموش ہو جائیے، عبد الرحمان بن ربیہ بن عبد الرحمان ہے، مجھے نہیں پتا، یہ شیخ الاسلام ہے، یہ شیخ الاسلام ہے. ان کے سامنے بولنے کے کہا جب اتنا میں نے سنا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور میں نے کہا کہ باقی میری بیوی نے جو میں اس کو پیسے دے کے گیا تھا اس نے صحیح مقام پہ لگایا کہ میرا بچہ جو شیخ الحدیث بن گیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب کو سمجھنے کی، مذہب کو پڑھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. توفیق